صابن ہے تاکہ ہاتھ دھونے کا سسٹم وہاں پہ موجود ہو. اس کے لیے ہمیں یونیسیف نے بھی مدد کی ہے اور انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ سپلائیز 11 ڈسٹرکٹس میں وہ دے رہے ہیں یونیسیف والے. اسی طرح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں تقریباً 4800 اسکولوں میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیسکو ہے وہ بھی کچھ ضلعوں میں یہ چیزیں ہمیں فراہم کرے گی. لیکن ہم نے چونکہ یہ ناکافی ہیں جو کچھ وہ دے رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی، لیکن یہ پھر بھی ناکافی ہیں. ہمارے اسکولس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جو فنڈز اویلیبل ہیں SMCs فنڈ جس کو کہتے ہیں، ہم اس فنڈ کو بھی اسکولس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ یہ تمام اشیاء جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں جو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے لازمی ہے ان کو وہ خرید سکتے ہیں اور ان کو بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک فوکل پرسن اپنے ادھر آفس میں بنایا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ان تمام جو یہ لاجسٹکس ہیں کہ کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں تو ڈپلیکیشن نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ یونیسیف نے جہاں دے دیا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے، جہاں WHO دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے، جہاں یونیسکو دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح ایک میکنزم ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ تفصیلات موجود ہوں کہ کن کن علاقوں میں کون کون سی چیزیں ہماری پہنچ گئی ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے، ہم اس پر بھی ابھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں. اس میں ڈپٹی کمشنر اس کو ہیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوگا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوگا، ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا ہمارے یہاں جو ریفارم سپورٹ یونٹ ہے RSU کا جو اس ڈسٹرکٹ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا. ایک ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مانیٹرنگ آفیسر ہوگا وہاں وہ اس میں شامل ہوگا. اور وہاں کچھ ممبرز ہم سول سوسائٹی سے بھی لیں گے. یہ مختلف اسکولس کا وزٹ کریں گے، مختلف اسکولس کو جا کر دیکھیں گے اور جہاں جہاں کوئی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہوگی، مشکل ہوگی تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہاں بالکل ہی ایسی صورتحال ہو کہ یہ ناقابل عمل ہو، چیزیں بالکل نہیں ہو رہی ہوں تو ہم ان اسکولوں کو بند بھی کر دیں گے. ہم نے یہ بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں خود بھی، ہمارے دونوں سیکرٹری کالجز بھی، سیکرٹری اسکولز بھی، ہم بھی وزٹ کریں گے. صوبہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں جائیں گے اور ہمارے دیگر جو آفیسرز ہیں جن کا کام ہے، جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل سیکرٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، ان کی بھی مختلف علاقوں میں اسی طرح کی ڈیوٹیز ہوں گی اور وہ بھی خود جا کر فزیکلی مختلف اسکولس کا وزٹ کریں گے، سرکاری اسکولس کا بھی اور پرائیویٹ اسکولس کا بھی، تاکہ ہم جا کر دیکھیں کہ وہاں کس حد تک SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو پروونشل مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن جو اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو DD ہیں MAD کے وہ بھی اس کے ممبر ہیں. ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے پرائمری اور سیکرٹری کے وہ اس کے ممبر ہیں. ڈپٹی چیف RSU وہ اس کے ممبر ہیں اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کنسرن جس علاقے کا جب یہ کر رہے ہوں گے وہاں مانیٹرنگ وہ وہاں کا ممبر ہوگا. تو یہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ابھی ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں کمشنر سے. ڈپٹی کمشنرز آلریڈی اس کمیٹی میں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ اپنی مدت منتخب نمائندہ کی مدت پوری کر چکے ہیں، تو جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بھی ہماری سول ایڈمنسٹریشن کے جو ذمہ دار ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور دیگر افسر اس کے ایڈمنسٹریٹرز بن گئے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم اس میں اپنی مدد کے لیے استعمال کریں گے. تو وہاں ہر سطح پر میٹنگز کریں گے ہمارے ایجوکیشن کے آفیسرز اور ان کی جو ہے جہاں جہاں مدد درکار ہوگی وہ اس کو استعمال کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی اہم چیز جو ضروری تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم نے ایک پروویژنل جو ایکیڈمک پلان ہے، جو لاسٹ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، چونکہ اب جب اسکول ہم کھولنے جا رہے ہیں تو ہمیں پورا ایک پلان دوبارہ سے بنانا ہے کہ پورا یہ جو سال ہے وہ کس طرح سے چلے گا، کس طرح بچے تعلیم حاصل کریں گے، کب ایگزامس ہوں گے، کب ان کے ریزلٹس آئیں گے، ساری چیزیں کس طرح ہونی ہیں. تو وہ ایک ہمارے پاس ہے بھی، اور اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر حالات کے اوپر. خدا نخواستہ اگر حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ہم یہ ایک دفعہ اناؤنس کر چکے تھے، پھر اسکول بند کرنے پڑے، پھر اس کو ہم نے واپس لیا.
تو ابھی جو ری اوپننگ آف اسکولز اینڈ کالجز ہے وہ 15 سپٹمبر سے ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12ویں جماعت سے 9ویں جماعت تک، پھر 6ٹھی سے 8ویں تک، پھر اس کے بعد جو پری پرائمری اور پرائمری کھلیں گے. تو جو تعلیمی عمل شروع ہوگا وہ اگر 15 سپٹمبر سے ہم شروع کرتے ہیں اور 15 اپریل تک لے جاتے ہیں اس کو، جب ہم ایگزامس کروائیں گے تو یہ تقریباً 7 مہینے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اگر اس میں بیچ میں کوئی اور ایسے حالات بیچ میں نہ آئیں. اس میں جو سلیبس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ریویو کر رہے ہیں، اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اس کو کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب بچوں کے تعلیمی جو ایام ہے وہ کم ہو رہے ہیں تو اس میں 9ویں اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں اور پھر 1 سے لے کے 5ویں تک جو ہے ان کو ہم نے کچھ جو کور سبجیکٹس ہیں ان کو ہم کنڈینس کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم اس پہ فردر کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بنائیں گے کہ اتنے مہینوں میں وہ بچے یہ اپنی تعلیم پراپر طریقے سے حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تو 6-7 مہینے کی چھٹیوں کے بعد وہ آئیں اور اس کے بعد پھر ایک مختصر عرصہ ہو جو نارمل ہمارے تعلیمی سال ہوتے ہیں اس سے، اور اس کے اوپر پھر وہ پورا اگر ہم جو سلیبس ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اس کے سر پہ تو شاید وہ پراپر طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، وہ اس کے اوپر پریشر زیادہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو بچوں کو پروموٹ کیا تھا بغیر ایگزامس کے، اور اس میں جو SSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہیں، جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس ہیں کہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں 9ویں اور 10ویں کے، وہ 15 سپٹمبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں گے، وہ جو ہماری پروموشن پالیسی تھی اس کے مطابق. اور جو ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ ہیں 11ویں اور 12ویں کے جو ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے 30 سپٹمبر 2020. ایک 15 کو ہوں گے اور پھر ایک جو ہے وہ 30 کو ہو جائیں گے. تو ان کا جو اگلا سال جو ہمارا ہوگا نیکسٹ اکیڈمک ایئر جو شروع ہوگا، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ 15 کو ہم نے جو 15 اپریل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 سپٹمبر سے 15 اپریل تک ان کے ایگزامس ہم لیں گے. تو جو نیا تعلیمی سال ہوگا اگر یہ چیزیں ہماری اسی طرح چلتی ہیں تو وہ 3 مئی 2021 سے شروع ہوگا. 3 مئی 2021 سے وہ شروع ہوگا، اور 4تھی جماعت سے لے کے جو 8ویں جماعت کے جو اسکولز میں ان کے ایگزامس ہوتے ہیں وہ 12 اپریل سے 16 اپریل 2021 کے درمیان میں ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے پروموٹ ہوتے ہیں 1 سے لے کے 3 جماعت تک کے، ان کی جو پرفارمنس ہوگی، جو کنٹینیوس اسسمنٹ ان کی سالانہ ہوتی رہتی ہے، وہ ہم 19 اپریل 2021 کو 19 اپریل 2021 کو ہی ہم کریں گے. پھر جو ایگزامس ہوں گے 9ویں اور 10ویں کے اگلے سال، اس سال تو ہم نے پروموٹ کر دیا تھا، ایگزامس نہیں ہوئے، لیکن اگلے سال 2021 میں جو ایگزامس ہوں گے وہ 7 اپریل سے لے کے 17 اپریل تک 2021 ایگزامس ہم کرائیں گے 9ویں اور 10ویں جماعت کے اگلے سال کے جو ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو 11ویں اور 12ویں کے ایگزامس ہوں گے اگلے سال وہ 18 مئی سے لے کے 29 مئی 2021 کے درمیان میں ہم وہ ایگزامس ان کے لے لیں گے. پھر چھٹیاں جو ہیں گرمی کی اگلے سال کی، اس سال تو ہم نے ختم کر دی ہیں. جو سردی کی چھٹیاں ہیں، موسم سرما کی چھٹیاں وہ نہیں ہوں گی اس مرتبہ، وہ ہم نے ختم، ہفتے کی چھٹی ہم نے ختم کر دی ہے تاکہ جو وقت ضائع ہوا اس کو کسی طرح سے کیچ کر سکیں. اور جو نہیں سردی کی اس سال جو سردی کی چھٹیاں ہونی ہیں نا وہ ختم کی ہیں. اور جو اگلے سال تو یقیناً جولائی میں ہم چھٹی کریں گے، اور وہ جولائی میں ہوگی جو گرمی کی چھٹیاں ہوں گی. اور جو رزلٹ اناؤنس کریں گے پھر اگلے سال، آپ کو 1 سال کا پلان بتا دیا پورا، وہ 6 سپٹمبر 2021 کو رزلٹ اناؤنس ہوگا. جو 11ویں اور 12ویں جماعت کا ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں. اور جو اگلا جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی جو کلاسز شروع ہوں گی وہ 2 اگست 2021 سے شروع ہوں گی. تو میں نے آپ کو یہ پورا ایک اکیڈمک پلان ہمارا پورے سال کا جو ہم بناتے ہیں وہ بتا دیا ہے. کافی ریوائز ہے، کافی چیزیں چینج کی حالات کے مطابق. اس میں اللہ کرے کہ چیزیں آئیں یا نارمل ہو جائیں تو اگلا سال پھر ہمارا نارمل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں، پہلے میں نے پہلے آپ سے شاید شیئر کیا تھا کہ اسکول چونکہ بند تھے
تو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام ڈیولپ کیا اور ہم اس پہ ابھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس کو ختم نہیں کریں گے کیونکہ خدا نخواستہ اگر پھر اسکول بند کرنے پڑتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم دوبارہ زیرو پہ آ جائیں اور پھر سے ہمیں دوبارہ چیزیں شروع کرنی پڑیں. تو اس میں دو ہم نے مختلف چیزیں کی تھیں جو بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھی ہیں. ایک تو کلاس 5 تک ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی تھی اور وہ ACLD لرننگ ایپ بائی نیوز کے نام سے تھی. اس کو جو پرائمری کے بچے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس سے ایک بڑا جو کام ہم نے کیا تھا وہ گریڈ 6 یعنی 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے مائکروسافٹ کے تعاون سے جو کلاسز تھیں ڈیجیٹل کلاس رومز جو تھے وہ ہم نے شروع کیے تھے. تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے 2262 اسکولز جو ہیں وہ اس میں ہمارے سسٹم میں ابھی آ چکے ہیں اور 20,997 ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. جی 20,997 ٹیچرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں اور اس میں 5,12,279 512279 5,12,279 جو اسٹوڈنٹس ہیں 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک ان کو ہم ایک اس میں ہم نے یونیک ID بنائی ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. ہر اسٹوڈنٹ کی الگ ID ہے مائکروسافٹ کی جانب سے. تو 5,12,000 اسٹوڈنٹ سے زائد ہم ان کو یہ ID دے چکے ہیں اور ٹوٹل نمبر 13 لاکھ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ 13 لاکھ اسٹوڈنٹس میں جتنے میکسیمم کم از کم 80% سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہ ID دے دیں تاکہ ان کو ہم اپنے سسٹم کے اندر ہم ان کر لیں اور وہ اس کے اندر آ جائیں. تو یہ ہمارا کام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس کی مزید بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ فگرز ہیں کافی شاید وہ کنفیوز کرے گی. تو اس میں کافی ماسٹر ٹرینرز ہم نے تیار کیے. اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اور وہ سب بڑے اچھے طریقے سے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم اور بھی جو آپشنز ہیں اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ڈسٹینس لرننگ ہے اگر بچے کلاسز میں نہیں آ سکتے ہیں فزیکلی موجود نہیں ہیں تو ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ اگر اب کوئی آپ سوال اچھا کل ہم میٹنگ کر رہے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز کی مختلف ایسوسیشنز ہیں تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان کو بھی آن بورڈ لیں اور ان کی بھی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے ہو سکے گی ہم ان کی بھی مدد کریں گے اور اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اس مسئلے کو ہمیں تھوڑا سا کسی اور انداز میں دیکھنا چاہیے. اگر میرے بچے اسکول نہ بھی جائیں تب بھی میں کرونا سے بچانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرتا ہوں نا. اگر آپ کے بچے تب بھی آپ کرتے ہوں گے کہ وہ ہاتھ بھی دھوئیں اگر باہر جائیں تو ماسک بھی لگائیں سب کچھ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اسکول انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوگی ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہوگی لیکن جتنا عزیز بچہ والدین کو ہوتا ہے اتنا آپ یہ توقع نہ کریں گے کسی اور کو ہوگا. تو میں عرض کروں آپ سے اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے اور بلکہ ہم نے تو ریکمنڈ یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں جس کو کچھ گھنٹوں بعد ہم پھینک دیتے ہیں اس کے بجائے اگر گھر پر خود بنا لیں کپڑے کا ایک ماسک اور وہ واشیبل ہو بچہ روزانہ اسکول سے آئے دوبارہ اس کو واش کریں اس کو دوبارہ استعمال کرائیں وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اسکول زبردستی کسی بچے کو کوئی الگ ایک قسم کا ماسک نہیں پہنانے کا اس کی اجازت ہم اس کو نہیں دیں گے. تو یہ کہنا کہ جی وہ اسکول فیسوں میں اضافہ کر کے یہ بوجھ ڈال دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر 10 20 25 روپے ہم اپنے بچوں پہ خود لگا دیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اسکولوں کے. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہو جائے گا. باقی جہاں تک فیسوں میں اضافے کی بات آپ نے کی دیکھیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ایک اختیار ان کو ملا ہوا ہے کہ 5% اضافہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ان کو روکنا اس وقت ممکن نہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پچھلے 6 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں جو حالات گزرے ہیں اس میں بہت سارے پرائیویٹ اسکولز بند ہو گئے اور کئی پیرنٹس نے بالکل فیس نہیں دی ہے. ظاہر مجبوری تھی بیچاروں کے لوگوں کا روزگار متاثر ہوئے سب کچھ ہے تو انہیں فیس دی نہیں ہے.
اب جب اسکول دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں تو ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ جو اسکول بند ہو گئے ہیں وہ بھی کھلیں، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کھلیں گے تو ہمارے ہی بچے متاثر ہوں گے اور ان بچوں کو تعلیم کے لیے پھر کوئی نئے اسکول تلاش کرنے پڑیں گے. شاید ہمارے اسکول میں مجھے نہیں پتا اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کی ہم بات کرتے ہیں شاید اس کی تعداد بڑھ جائے گی. تو اس پورے مسئلے کو ہمیں بجائے اس کے کہ جی وہ 50 روپے ماسک کے لے لیں گے یا 10 روپے سینیٹائزر کے لے لیں گے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کس طرح بہتر ماحول میں کنٹینیو کروا سکتے ہیں اور ان کو یہ کووڈ سے بچا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں اس طرح سے آپ ٹیچرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکولوں میں بھی آئے اور جو بچے آ رہے ہیں اسکولوں میں ان کی کلاسز بھی لیں، دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی ٹیچر آن لائن کلاسز بھی لیں. تو ایک ٹیچر جو ہے وہ جب اسکول میں جائے گا اور وہاں پر اٹینڈنس دے گا تو وہ آن لائن کلاسز کیوں لے؟ ڈیوٹی تو ڈبل ہو جائے گی اس کی. نہیں آپ میری بات ہی سمجھیں. جی دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اسکولز پر یہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسکولز پر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس انداز میں ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اگر کسی اسکول میں کمرے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، وہ آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، وہ سارے بچوں کو بلائیں، اپنے کلاسز کے سیکشنز بڑھا دیں، آدھے بچے ایک سیکشن میں بٹھائیں آدھے دوسرے سیکشن میں بٹھائیں، وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ ہم فلیکسیبل ہیں اس پر کہ یہ کریں. جو بات آپ نے کہی دیکھیں ورچوئل کلاسز وہ کلاس میں ہی جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں، بچے نہیں آتے ہیں، ٹیچر وہاں موجود ہوتا ہے. تو یہ ہم کنٹینیو کریں گے، یہ چلتا رہے گا. ایک سیکنڈ جی. اس دوران ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ 9th کا رزلٹ وہی مینٹین لا 3 دن پڑے. تو جو پالیسی ہماری آتی ہے جو محکمہ سیکنڈری کالجز کا کام تھا کہ 11ویں جماعت میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ اب تک اسٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ نویں کا ہی رزلٹ بہت تصدیق ہے، اس پہ کام نہیں ہوگا. وہ اب شروع ہوگا، اس کے بعد 1.5 مہینہ لگ جائے گا، تو آپ کا 1.5 مہینہ ہو جائے گا بچوں کا. تو وہ کیوں شروع نہیں ہوتا کیا پڑے. دوسری چیز ہے کہ وہ آپ سے کہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کالج ایجوکیشن کو یونیورسٹی بورڈ، آپ سے اسمبلی میں بھی یہ بات پوچھا گیا ہے. 5 تعلیمی بورڈ ہیں، ان کے چیئرمین 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی بورڈ کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی عدالتی رکاوٹ نہیں ہے. 1 سال میں آپ لوگ کیوں نہیں لگا پا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں پھر گزارش کر رہا ہوں وہی سوال جو اسمبلی میں جواب دیتا ہوں وہی دوں گا میں. نہیں دیکھیں اگر مجھے پتا ہو تو میں ضرور آپ کو بتا دوں، لیکن نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. اگر مجھے پتا ہوتا میں یقیناً دے دیتا، لیکن چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے نہیں تو میرے علم میں نہیں ہے چیز. جی سندھ حکومت خاص طور سے تعلیم خاتے جو پروگرام ہو تو 37,000 استاد ان کے بھرتی کرنا ہے. ان کے رولز میں بھی نرمی کرنے کے لیے موجود یا خبروں آئیں گی تھیں جو تو یہ مانو تا چون تھا بھرتی کیوں تو جی ڈبل شفٹ بھی تھی وجے کم تھی وجے طرح جو بھی ہے بے روزگاری ختم تھی وجے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز کی کمی کا اس کووڈ کے ایس او پیز کے ساتھ کوئی تعلق، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم بہت جلد یہ شروع کریں گے عمل. بلکہ ایک اور کام بھی ہے لیکن اس کا میں بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتا، اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور ظاہر کنسلٹیشن کر رہے ہیں جو ماہرین ان کے ساتھ. ایک اور ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہم اپنا ایک بڑا اچھا ایک پلان بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ہو جائے گا تو اس سے ایک تو ہمارے پاس ٹیچرز بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے ٹرینڈ، اور شاید جو ان کا روزگار ہوتا ہے ٹیچرز کی، ہمارے لوگ بی ایڈ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ پتہ نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی تو وہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، تو اس کو ہم یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تفصیل میں بعد میں کبھی آپ کو بتا دوں. پاکستان سے لے کر آج تک یکساں نظام تعلیم ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. کچھ دن قبل آپ کی وفاقی وزیر سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کی جانب سے مختلف بیانات یہ سامنے آئے کہ سیم کریکولم پر ہم کام کر رہے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے سیم کریکولم پورے پاکستان میں نافذ کرنا؟ تو اس حوالے سے سندھ حکومت کا کیا موقف ہے بینگ ایجوکیشن منسٹر؟ دیکھیے کل میری ملاقات ہوئی تھی، کچھ دن قبل نہیں کی بات ہے، کل کی بات ہے. کل میری ملاقات ہوئی تھی فیڈرل منسٹر سے، وہ آئے تھے کراچی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ موجود تھے. اس میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ایک تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کیریکولم ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئینی طور پر یہ بالکل اختیار نہیں ہے
کہ وہ اپنا ایک کیریکولم بنا کے اور اس کو پورے ملک کے اوپر نافذ کر دیں، یہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کیریکولم ڈیولپ کرنے پہ کوئی کام کر رہی ہے اور ہمارے اس اختیار کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی کیریکولم ڈیولپمنٹ صوبائی اختیار ہے، اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے نا، وہ مانتے ہیں کہ آپ کا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ہے، تو اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب وہ میرا یہ اختیار مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپوز نہیں کر سکتے ہم پر۔ صوبہ سندھ میں بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد مختلف قوانین بنائے، ہم نے کیریکولم کونسل بنائی، ہم نے بہت سارے ایفرٹس کیے جو شاید باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ کیا ہم نے کام اس پہ، اور ہم نے اپنا کیریکولم ڈیولپ بھی کیا ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کیریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے تو ہم نے ان سے یہ ضرور کہا کہ آپ ہم سے وہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے کوئی مضامین ہمارے اس وقت جو صوبے میں مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہیں تو مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، نوٹیفائی ہم کریں گے کہ بھئی یہ ہے اور یہ ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کر لیں گے۔ لیکن اگر کہیں ایشو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہم نے کیریکولم ڈیولپ کیا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں وہ آپ سے بہتر ہے تو ہم اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، بیسیکلی جو میں نے ابھی تک سمجھا ہے، کیونکہ میں ماہر نہیں ہوں تعلیم کا تو مجھے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کو، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جو بیسک کیریکولم ہے پورے ملک میں وہ ایک ہے، وہ ایک ہی تھا 2006 میں جو بنا تھا پورے ملک میں، لیکن جب یہ صوبوں کے پاس آیا تو صوبوں نے پھر اس پہ آہستہ آہستہ کام شروع کیا۔ سندھ نے زیادہ کام کیا، ہم نے اس میں مزید بہتری کی، تو ہم نے تو یہ بھی تجویز دی کہ صوبہ سندھ میں جو کیریکولم ہے اس کو آپ شیئر کریں دیگر صوبوں کے ساتھ بھی، اور دیگر صوبوں کو ہم سے شیئر کریں۔ اگر پنجاب میں کوئی کیریکولم کسی ایک مضمون کو اچھا ہوگا تو مجھے تو حرج نہیں ہے، میں اسے اڈاپٹ کر لوں گا۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی مضمون اچھا ہے کوئی اور صوبہ اڈاپٹ کر لے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، پورے پاکستان کے بچے ہمارے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ بہتر سے بہتر ان کو سلیبس ملے اور بہتر سے بہتر ان کو وہ ملے، تو بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے۔ تو یہ چیز بالکل طے ہے کہ وفاقی حکومت نہ امپوز کرنا چاہتی ہے سندھ پہ، وہ مانتے ہیں ہمارا یہ اختیار ہے، کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے چیزیں کی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اگر یہ ٹھیک ہے آپ اڈاپٹ کر لیجئے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ ایک منٹ، یہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں جی۔ 2012 میں جو استاد کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کا پریس کلب سے کل جو ہے احتجاج بھی تھا، آپ سے شاید ان کا کانٹیکٹ کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ استاذہ کو جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، کچھ کو کچھ جو اضلاع میں ان کو نہیں مل رہی، آپ سے بات کی کیا ہو؟ یار یہ 2012 میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے محکمے کے پاس ویسے ہی اتنے کام ہیں کہ وہی ہم سے پورے نہیں ہوتے ہیں، اوپر سے ہی نئے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں، پہلے خالد عطیہ شاہ صاحب نے اس پہ کافی کام کیا، ناریل صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے ایشوز ہیں، مختلف کیٹیگریز کے ٹیچرز ہیں نا ہمارے پاس، آئی بی والے کبھی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اقرا والے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی سینئر والے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی 12 والے چلا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلے ہمارے ساتھ۔ تو جو مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں ہم حل کر دیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں نیب ہوگی، جہاں نیب میں ریفرنس ہوگا، کیس ہوگا، وہ نہیں کریں گے۔ جہاں کورٹ میں کسی کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے، یہ بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اگر رکاوٹ نہیں ہے کسی چیز کی، نیب کی رکاوٹ نہیں ہے، کورٹ کی رکاوٹ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کریں گے۔ لیکن گھوڑے پہ سوار ہو کے جو لوگ آ جاتے ہیں نا کہ کرو، وہ ایسے نہیں ہونے والا کام۔ ہزاروں اسکول سندھ میں بند پڑے ہیں، آج بھی بند پڑے ہیں۔ آپ کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا تھا، اسمبلی فلور پہ بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے میں کھلوا سکتا ہوں کھولوں گا، اور جو غیر ضروری ہیں ان کو بند کیا جائے گا۔ تو آج تازہ اپڈیٹ کیا ہے، کتنے اسکول کھلوا سکے اور مزید کتنے بند کیے ہیں؟ ابھی وہ برسات کی وجہ سے 20 اضلاع جو آپ نے افسر طرح سے نہ تو وہ ہر کتنے انگ اسکول خراب کیا کھلن کے رہنا ہے۔ وہ ہم نے جو پہلے آپ نے پوچھا، میرے پاس ابھی وہ ڈیٹا نہیں ہے نمبر آف اسکول جو ہیں، لیکن دیکھیں اس میں 2 چیزیں تھیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ کافی اسکول بند ہیں لیکن سارے نہیں کھلیں گے،
اس لیے کہ کچھ اسکول کچھ نہیں بلکہ اچھے خاصے ہزاروں میں ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو غیر ضروری طور پر بنائے گئے تھے، اور اننیسیسریلی اس کا برڈن ہے ہمارے بجٹ کے اوپر کہ وہاں کوئی ٹیچر بھی ہوگا، وہاں کوئی چوکیدار بھی ہوگا، وہاں کچھ اور بھی عملہ ہوگا، لیکن وہ پڑھنے والے بچے نہیں ہیں۔ اس لیے وہ اسکول تو نہیں کھلیں گے، اس کو ہم بلکہ ڈیلیٹ کر دیں گے اپنی اسکولس کا جو نمبر ہے اس میں سے ہی۔ البتہ جو فیزیبل اسکول ہیں وہ ہمارے پاس اسٹڈی ہے پوری کہ کون کون سے اسکول ہیں جن کو ہم نے کھولنا ہے، جہاں بچے بھی موجود ہیں لیکن ٹیچرز کی کمی ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں کھل رہے ہیں۔ ابھی ایک ایکسرسائز ہم پوری کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان اسکولوں کو کھولنے کے لیے، فوری طور پر کھولنے کے لیے ہم کہیں سے ٹیچرز کو ٹرانسفر کریں، آگے پیچھے کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً فروری یا جنوری میں کیبنٹ نے، چونکہ کیبنٹ کی بین ہے نا ٹیچرز کے ٹرانسفر پہ، تو کیبنٹ نے کوئی 500 سے زائد ٹیچرز کو ٹرانسفر کیا تھا اور ان اسکولوں میں بھیجا جو اسکول بند تھے تاکہ ہم ان کو کھول سکیں۔ تو وہ ہمیں ایک چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ کر کے چیزیں کر لیں گے۔ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بارشوں کی وجہ سے یقیناً کچھ علاقوں میں بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کچھ اسکول ہمارے اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو کہ وہ پورا اس کا مکمل سروے کریں، اسکولوں کی صفائی کروائیں۔ بلکہ ایک خط آپ نے دکھایا بھی تھا ٹی وی نے، اس میں بہت زیادہ شور بھی مچا، وہ بیسیکلی اس کام کے لیے تھا کہ بھئی اسکولوں میں جائیں، اسکولوں کو کھولیں اور صفائیاں کرائیں، اس کو چیک کریں کہ وہاں کیا کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کریں۔ تو اس پہ بھی کام ہم کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ جو اسکول فوری طور پر درست ہو سکتے ہیں صفائی کی وجہ سے یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرا لیں گے، لیکن اگر کسی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا کہ ایسا خطرناک ہوگا کہ بچے نہیں پڑھائیں تو ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ سب سے بڑا اسکول لیکن پی ایم جو پانی اویلیبل ہے تو ہفتے دور کے جتنا نظام پورا ہے جو دیکھو تاج کی گال کری تو کچھ کالجز ہیں جن کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے رلائن رہے گا، تو وہ کتنا کالج ہیں جن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے رلائن رہے؟ دیکھیں پہلا جو سوال آپ نے کیا اس میں ایک فرق یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی نہیں ہے۔ پینے کا پانی زیادہ آپ کو صاف ہونا چاہیے، وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں تو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ بات فیکٹ ہے کہ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر یہ پرابلم ہے، اور ایک فہرست ہے RSU کے پاس جہاں پر ہم نے ارینج کیے ہیں اور ہمیں یہ یونیسیف بھی دے رہا ہے اور کچھ ہم بھی کر رہے ہیں کہ وہاں موبائل ہینڈ واشر جو ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ بھی استعمال بھی کر لیتے ہیں، کہ ہاتھ دھونے کے لیے ایک جگہ ہم رکھیں گے جس میں پانی ڈالیں گے تاکہ بچے وہاں پہ آرام سے ہاتھ دھو لیں، تو اس کا ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری بہت ساری کوششوں کے باوجود، ایفرٹس کے باوجود اس میں کوتاہیاں رہ جائیں گی، اور اسی لیے یہ مرحلہ وار اسکول کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تاکہ جب ہم پہلے شروع کریں تو بڑی جماعتوں سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں پر کیا کیا مسائل آ رہے ہیں۔ تو 2 ہفتوں کے بعد آپ جائیں گے پری اور پری پرائمری کے اوپر، اس وقت تک شاید ہم اپنی جو خامیاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ دیکھیں ہمارے اسکولس کے جو سیکرٹری ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب میں ہٹا دوں ان کو اور بغیر سیکرٹری کے چلا جا رہا؟ نہیں، دیکھیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو نا، ایک سیٹ امپورٹنٹ ہے خالی تھی تو کسی نہ کسی کو ہم نے چارج دینا تھا چلانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نائب صاحب بھی کافی محنت کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے کالج کے جو سیکرٹری صاحب ہیں، اگر آپ موازنہ کریں گے نا اسکول اور کالج کا تو یہ سمجھ لیں کہ جو اسکول کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہاتھی ہے اور کالج کا ڈپارٹمنٹ اس کے سامنے جو ہے نا وہ پتہ نہیں بکری بھی ہے کہ نہیں، تو بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہاں کام نسبتاً بہت کم ہے کالج میں، تو ایسے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، جب تک ہم کمفرٹیبلی کام کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے چلا سکتے ہیں۔ یہ فائنینس میں سیکرٹری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تھینک یو ویری جی ایشو تھوڑا سر وہ اختر شیٹ تو کریں، اختر سے کا کیا ہوگا؟ سسپینڈ نہیں ہو گیا سر، چھوٹا موٹا چلتا ہے۔
फोन करेंगे, नहीं वो नहीं करें, वो तो फोन पे डॉक्टर आएगा उसका आप बाकी बातें मुझे सारी प्रश्न